پھر میں مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نہ ان کی ہمارے پاس سنت محفوظ رہی نہ قرآن محفوظ رہا. انہوں نے جسٹ آ کے ہمیں 12 اماموں کے نام بتا دی اور ہم انہی کی کتابوں پر عمل کر رہے ہیں. تو یہ کانسیپٹ کچھ سمجھ نہیں آ رہا. پھر مطلب اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے، ان کا پورا معاشرہ کیا ہے؟ پورا معاشرہ ان پڑھ ہے، نہ لکھنا کسی کو نہیں آتا. یعنی بہت کم لوگوں کو، بہت ہی قلیل لوگوں کو پڑھنا لکھنا آتا تھا. عربوں میں کوئی لائبریری نہیں تھا، عربوں میں کوئی اسکول نہیں تھا، کوئی مدرسہ نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ ان کے پاس دیکھیں ابھی قرآن میں بہت بڑا کنٹروورسی نکلا ہے نا کہ ایک مولوی پاکستان میں طارق مسعود ہے، کیا نام ہے، اس نے بولا قرآن میں رسم الخط کی غلطی ہے. جی جی نے غلط لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، نستجیر باللہ اس نے تصحیح نہیں کیا، تو قرآن میں غلطیاں موجود ہیں. عرض یہ ہے، ابھی میں اس کے بعد پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں رہتے تھے وہ سب لوگ ان پڑھ تھے، پڑھنے لکھنے والے لوگ بہت ہی قلیل تھے. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں کسی نے ان کی سنت نے ریکارڈ نہیں کیا بھائی. کسی نے کوئی کتاب ہے سنت جو پیغمبر کے زمانے میں لکھی گئی ہو؟ کوئی تو نہیں ہے نا. کوئی کتاب ہے جو صحابہ نے ان کے بعد لکھی ہو، ان کے وفات کے بعد 10 سال بھی؟ کوئی نہیں ہے. تابعین نے لکھی ہو بھائی، چلو صحابہ نے نہیں لکھا، تابعین صحابہ کے کوئی نہیں لکھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوقوف نہیں تھے، نستجیر باللہ بڑے حکیم تھے، اللہ ان سے زیادہ حکمت رکھتے تھے. اللہ کو پتہ کہ میرے نبی دنیا سے جائیں گے اور یہ آخری نبی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1,24,000 انبیاء آئے تھے. ان کے وفات کے بعد ہمیشہ ان کے کتابوں کو چینج کیا گیا ہے کہ نہیں بھائی؟ انبیاء جو ہے نا، ان کے جانے کے بعد ان کی شریعت کو چینج کیا گیا، ان کے احادیث کو چینج کیا گیا، ان کی کتابوں کو چینج کیا گیا. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بات ہو، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تو اللہ کو پتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ بھائی میری قوم ان پڑھ ہے، میری قوم سب ان پڑھ نہ بھی ہو نہ بھی ہوں، یہ سب کے سب میری سنت کو تو انہوں نے حفظ بھی نہیں کیا. سب یہ تو بھائی کچھ کوئی 1 سال سے مسلمان ہے، کئی 6 مہینے، کئی 2 سال 3 سال، جن کو سب مسائل بھی تو نہیں آتے ہیں. جن کو مسائل تھوڑے بہت آتے ہیں ان پہ بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ مثلا وہ بھول نہ جائے. انسان کو بھول تو بھی ہوتا ہے نا، صحابی بھول سکتا ہے کسی بات کو، بھئی اس کے بعد والے نسل کیا کریں گے؟ یا کوئی صحابی لالچ میں آ جاتا ہے، کسی غلط بات کو منسوب کر دیتا ہے، یا غلط ہو غلطی سے اس نے کوئی چیز غلط سنی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نے کچھ اور بولا، اس کو کچھ اور سمجھ آئی ہے، وہ اسی کو نقل کر رہا ہے، لوگوں کو کیا کرے گا؟ گمراہ کر دے گا. یا کوئی حکم ہے جو منسوخ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا، اس کے بعد اس کو نسخ کر دیا. صحابی نے ناسخ کو سنا یا منسوخ کو نہیں سنا؟ منسوخ کو سنا، ناسخ کو نہیں سنا. تو اس طرح اگلے والے نسلوں تک اسلام کے احکام، اسلام کے معارف کیسے پہنچے؟ اس کے سوا کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے میرے بھائی. آپ امیجن کریں، آپ سوچیں، تخیل کریں، خیال کریں، اس کا کچھ بھی سوائے اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان جیسا کوئی شخص موجود ہے. ان کے تمام علوم ان کے سینے میں، قرآن کے تمام احکام، تمام آیات ان کی، وہ قرآن ناطق ان کے پاس. جتنا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اب جب موت آ جاتے ہیں نا انسان، یہ تو سب انسان کا علم آخرت کو چلا جاتا ہے نا. ابھی آپ کے سینے میں جو راز ہیں، آپ نے جو کام کیے ہیں، خدا نخواستہ آپ کی وفات ہو جائے، وہ تو آپ کے ساتھ قبر میں جائے گا نا بھائی، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ وہ باتیں آپ کو پتہ ہے، کسی کو نہیں معلوم. بھائی آپ دنیا سے اگر گئے تو آپ کے جانے کے بعد وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ سب چلا جائے گا. تو اسی طرح میرے بھائیوں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جاتے ہیں، جو باتیں ان کو پتہ ہے، اگر وہ اس کو اپنے ساتھ قبر لے کے جائیں، کسی کو نہ سکھائیں، یہ تو ظلم ہے امت کے ساتھ، یہ تو خیانت ہے نبوت کے ساتھ، رسالت کے ساتھ. اس کے سوا کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے بعد اپنا ایک وارث بنا دیں جو ان کے سب علوم کا حامل ہو. اور ایسا وارث ہر دور میں ہونا چاہیے، کیونکہ کتابیں جعلی بن سکتے ہیں، کتابوں میں ہیرا پھیری ہو سکتا ہے، کتابوں کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، غلط احادیث بنایا جا سکتا ہے. لیکن ایک ایسا شخص ہو، ایسا فرد ہو، اس کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے موجود، نبی نہیں ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وارث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے علوم اس کے پاس ہیں، بالکل سب کچھ گارنٹیڈ ہے. قرآن بھی گارنٹی ہے، سنت بھی گارنٹی ہے، شریعت بھی گارنٹی ہے، کوئی چیز ضائع ہی نہیں ہوا، کبھی ضائع ہی نہیں ہوا. اوپر قیامت تک ختم نبوت بھی صحیح ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئے نبی کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی شریعت اتنا چینج، اتنا لاس اس میں آ چکا ہے کہ سب مسلمان اس کے معترف ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام ہمارے پاس نہیں ہے. تو پھر کیا چارہ کار کیا؟ تو ایسا ایک ناقص دین آپ قیامت تک چلتے رہیں، وہ تو ہو نہیں سکتا. جی سر بولیں. مطلب آپ نے آیت پڑھی، آپ مطلب جو ہمارے پاس ابھی کرنٹلی قرآن اویلیبل ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. آپ نے آیت پڑھی وہ اولی امر والی، آپ کو کیسے پتا کہ وہ 12 آپ نے وہ کیسے فائنڈ کیے؟ میں بھی سمجھ لیں اسی اسٹیج پہ ہوں کہ میں نے ابھی قرآن پڑھا ہے، مجھے احادیث میں یا جو بھی ہے آگے فردر ریسرچ کرنی ہے. اب وہ کہاں سے آپ فائنڈ کریں گے، یہ کیا پروسیجر ہوگا؟ اور ایک اور چیز کہ فار ایگزامپل نبی ہیں، یہ نبی ہیں ابھی کرنٹلی فلسطین پر وار ہے ظلم، تو کرنٹلی امام، کیونکہ آپ کی کافی ساری ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں، تو امام اگر مطلب زندہ ہے ابھی، تو یہ جو ہو رہا ہے تو کیا وہ رکوا نہیں سکتے؟ کیونکہ سارے معجزات ہوں گے ان کے پاس، یہ آپ نے دفقات ہیں، تو یہ ابھی وہ غیر الگ سوال ہے. میں آتا ہوں ایک منٹ میں آپ کو جواب. اچھا پہلے وہ والا کلیئر کر لیا. دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے الاصول من الکافی، ایک جلد نمبر 1 ہے. جب میں غلط تھی کہ میں جلد نمبر 2 لے کے آؤں، ایک منٹ میں جلد نمبر 1 لے
دیکھیں یہ اصول کافی جلد نمبر 1 ہے بھائی، جلد نمبر 1 الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، چھاپ المکتبہ الاسلامیہ، اس میں صفحہ نمبر 187 کو چلے جاتے ہیں، 187 کتاب الحجہ ہے، اور یہ باب ہے باب فرض طاعت الائمہ، ائمہ علیہ السلام کی طاعت واجب ہے۔ یہاں پر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں حدیث نمبر 7، یہ حدیث نمبر 8 ہے، یہ حدیث نمبر 7۔ ذکرت لابی عبداللہ علیہ السلام قولنا فی الاوصیاء ان طاعتهم مفترضہ، میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اپنا عقیدہ ظاہر کیا، میں نے عرض کیا کہ اوصیاء طاہرین علیہ السلام کی طاعت واجب ہے۔ قال نعم هم الذین قال اللہ تعالی، فرمایا کہ جی ہاں، اوصیاء ائمہ علیہ السلام جو اوصیاء ہیں وہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ وہی ہیں جن کی طاعت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کی۔ وهم الذین قال اللہ عز وجل، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ تو ہمارے پاس بے شمار احادیث ہیں اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اس کے علاوہ کہ میں نے خود نص قرآن سے استدلال کیا ہے کہ جس کی طاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف واجب ہے وہ اس کو معصوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ کی جانب سے ہادی ہونا چاہیے، وہ تو میں نے نص قرآن سے بھی استدلال کیا، اس کے علاوہ روایات وغیرہ بھی بہت زیادہ۔ ابھی آپ نے جو سوال کیا کہ فلسطین دنیا میں، صرف فلسطین میں نہیں ہے، دنیا میں بہت ظلم ہے، ہر جگہ ظلم ہے۔ آپ کے کشمیر میں ظلم کم ہے بھائی، آپ کے کشمیر میں آپ کے مسلمان بہن بھائی رہتے ہیں، جن پہ ہندو بڑے ظلم کرتے ہیں، وہ کوئی رحم تو نہیں کرتے۔ ہندوؤں کی ایک بہت جو ہے بنیاد پرست تنظیم، جس کو کیا کہتے ہیں، اس جو بھی مودی صاحب اس کے سربراہ بی جے پی، ہندوستان میں اس کو حکومت ہے کئی سالوں سے۔ اسی طرح چائنا میں آپ کے جو ترک شیعہ تو نہیں، وہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، مسلمان ہیں، کرونچی میں، کاشغر میں، سنکیانگ پروونس میں، وہاں پہ ان پہ بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح آپ جو مسلمان روس میں رہتے ہیں، چچنیا میں، بڑا ظلم ہے۔ یہی کام جو اسرائیل نے فلسطین کے ساتھ کیا ہے اس سے 10 گنا زیادہ 1990s میں اور ارلی 2000s میں پوٹن صاحب نے اور یلسن صاحب نے چچنیا کے مسلمانوں کے ساتھ کیا۔ یہ کم تو نہیں ہے، بہت زیادہ ہے۔ 1990s میں جو جنگ ہوا تھا مسلمانوں کا، ارمنیوں کا، آذربائیجان میں بڑا ظلم کیا تھا وہاں پہ مسلمانوں پہ، آذربائیجان۔ دنیا پہ جو ظلم ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں امام زمان علیہ السلام اس کو کیوں نہیں روکتے؟ دیکھیں امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کے حکم کتاب ہے، دیکھیں ان سے زیادہ پاورفل اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا۔ جو شخص امام زمان علیہ السلام پہ ایمان نہ بھی رکھتا ہو، مسلمان نہ بھی ہو، اس کو تو خدا پہ تو ایمان ہے نا۔ کرسچن بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، سب مسلمان اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے، اللہ نہیں دیکھ رہا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اللہ نہیں دیکھ رہا کہ کشمیر میں کیا ہو۔ تو دنیا میں بہت جگہ ہے جو، تو اللہ تعالیٰ کیوں وہاں پہ انٹروین نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ کیوں انٹروین نہیں کرتا؟ سب سے پہلے تو یہ سوال کرنا چاہیے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ حکم دے دے امام زمان علیہ السلام کو، بلا شک بلا ریب امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ انٹروین کریں گے، وہاں پہ نجات دیں گے، وہاں پہ کچھ کام کریں گے۔ لیکن یہ سب کے سب امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حکم کتابیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا جب امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام وہ اجازت دیں گے کہ وہ دنیا کو عدل سے بھر دیں، انصاف سے بھر دیں۔ جب دنیا بالکل ہر طرف ظلم سے بھر چکا ہوا ہوگا، وہ پھر جب ظہور کریں گے تو ہر ظلم کا خاتمہ کریں گے اور لوگوں کو انصاف دیں گے۔ وہ کب ہوگا ہمیں نہیں معلوم، کب ہوگا ہمیں نہیں معلوم۔ جب آئے گا وہ دن انشاءاللہ تبارک و تعالی، جب اللہ مناسب سمجھے گا، اللہ مصلحت سمجھے گا، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت کہا ہے۔ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم ظالمین کو سزا جلدی نہیں دے سکتے، یہ نہ سمجھے کہ کوئی اگر ظلم کر رہا ہے، فساد کر رہا ہے، ہم اس پہ جلدی عذاب نہیں دے سکتے، نہیں، ہم بہت جلدی عذاب دے سکتے ہیں، لیکن ہم مہلت دیتے ہیں تاکہ دنیا والے اپنے امتحان دے دیں۔ جو لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے میں ان کا بھی حساب لوں گا، میں اللہ ہوں، میرے پاس قیامت کا دن ہے، ٹھیک ہے نا، میں دنیا میں بھی حساب لے سکتا ہوں، آخرت سے تو کوئی بھاگ نہیں سکتا نا، اللہ کے عدالت سے کوئی تو بھاگ نہیں سکتا، وہاں پہ حساب لوں گا۔ اور جو لوگ ظلم کر رہے ہیں تاکہ ان کو اچھی طرح سے پتہ چل جائے کہ بھئی اللہ نے ان کے ساتھ جلدی نہیں، انہوں نے ادھر سے گناہ کیا تو فوراً عذاب آ گیا، توبے کا، رجعت کا، پلٹنے کا کوئی ان کو چانس نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو، افراد کو مہلت دینا، یہ اللہ کی مہلت کب ختم ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے حجت کو ظاہر کریں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا وعدہ ہے، شیعہ نے، سنی نے، دونوں نے روایت کی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ جی سر۔ اچھا، یہ آپ نے کچھ ابھی پیچھے روایت اصول کافی سے وہ روایت کی تھی، اب جس طرح بخاری مسلم ہے وہ چلتی آ رہی ہے صحابہ اور تابعین کی ذہانیت پر، ذہانیت کی کیا اتھینٹک ذہانیت سے مطلب وہ ریممبر، مطلب ایک دوسرے سے ایسے روایت کرتے ہیں، ہاں میموری پر۔ تو اب اصول کافی کی کیا بنیاد ہے؟ یہ کب آئی ہے؟ کس نے لکھی ہے؟ اصول دیکھیں ایک ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، بالخصوص امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے زمانے میں لوگ آتے تھے دور دراز علاقوں سے، شیعہ بھی آتے تھے، غیر شیعہ بھی آتے تھے۔ وہ زمانہ وہ تھا کہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے تھے۔ علم اس زمانے میں انجینئرنگ کو نہیں کہا جاتا، کوئی انجینئرنگ کا علم یا مثلا میتھ کا علم یا طب کا علم، جو جس کو بولتے ہیں حکمت بولتے ہیں آپ لوگ اردو میں،
یعنی میڈیسن کا، اس کو نہیں بولتے تھے اس زمانے، علم کہتے تھے حدیث کو، سنت کو. اس کو سیکھنے کے لیے دور دراز علاقوں سے آتے تھے کہ بھئی ہم نے عالم بننا ہے. عالم بننے کا کیا طریقہ کار تھا کہ آپ جا کر احادیث سیکھیں. تو اس زمانے میں لوگ آتے تھے دور دراز علاقوں سے جہاں پہ حدیث ہوتے تھے، جن لوگوں نے حدیث سنی تھی. مثلا مدینہ منورہ میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے تابعین سے یا تابعین سے حدیث سنے تھے لوگوں نے، ٹھیک ہے نا. تو لوگ، اگر کوئی شخص مثلا کابل میں رہتا ہے یا مثلا سمرقند میں رہتا ہے یا نیشابور میں رہتا ہے یا کوئی مصر میں رہتا ہے، کہیں بھی رہتا ہے دور دراز علاقوں میں، اس نے عالم بننا، اسلام دین سیکھنا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ نہیں تھا کسی مدرسے میں چلے جائے. اس کا طریقہ مدرسے وغیرہ تھے نہیں، وہ چلا جاتا بھائی اپنا کچھ پیسہ وغیرہ اٹھا لیتا، گھر سے نکل جاتا کہ میں نے تعلیم حاصل کرنا. تعلیم کس لیے؟ اس شخص کے پاس جانا ہے جس کو حدیث آتا ہے. وہ بھائی شخص آتا تھا کسی مسجد میں یا اپنے گھر میں بیٹھ جاتا تھا، سناتا تھا کہ میں نے تابعی سے سنا ہے یا میرے پاس یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان جگہ یہ بولا ہے. صحیح ہے. تو لوگ اس کو لکھتے تھے، یادداشت کرتے تھے. بعض لوگ یادداشت نہیں کرتے تھے، ایسے رٹا لگا دیتے. تو یہ وہ زمانہ تھا. تو شیعہ حضرات جو تھے وہ بھی اسی طریقے پہ تھے. وہ آتے تھے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پاس، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام ان کو بتاتے تھے کہ یہ لکھا کرو ہماری احادیث کو. تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام کے ہزاروں کی تعداد میں ان کے نامے ہمارے پاس موجود ہے. کتب لکھی گئی ہیں، کتب فہارس جو ہیں. یہ کتب کس چیز کے فہارس ہیں؟ رجال توسی جس کو ہم بولتے ہیں. یہ کتابیں لوگوں کے مصنفین کے نام ہیں، انہوں نے کیا کتابیں لکھی ہیں، ان کے شرح والے. یہ جرح و تعدیل کی کتابیں نہیں ہیں. وہاں پہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو بولتے تھے کہ لکھا کرو، اور یہ لوگ کتابیں لکھتے تھے. تو اس زمانے میں امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام کاظم علیہ السلام کے صدقے شیعہ کیسے قوم بن گئی، ان کے پاس کتابوں کی بڑی کثرت بن گئی. وہ سب کے سب کیا تھے؟ احادیث کی کتابیں، فرامین تھے اہل بیت علیہ السلام کے مختلف موضوعات پر، توحید پر، سیرات پر، مغازی پر، خلقت کے آثار پر، اخلاق پر، دعاؤں پر، ٹھیک ہے نا، نماز، روزہ، طہارت کے مسائل، مختلف موضوعات پر، بہت ساری ہزاروں ہزار کی تعداد میں. اور یہ کتابیں شیعوں کے پاس موجود تھیں. بعض کتابیں معتبر تھیں، بعض کتابیں اتنی مرغوب نہیں تھیں. اور جو کتابیں شیعوں کے ہاں معتبر تھیں، سب جانتے تھے کہ فلان فلان کتاب بہت ہی پکا کتاب ہے. امام علیہ السلام نے اس کی تصدیق. مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن یعقوب الکلینی نے انہی کتابوں کے ان کے پاس ذخائر موجود تھے. انہی میں سے، یعنی سنی باتیں نہیں کہ فلانے سے سنی، انہی کتابوں کو لے کے اس میں سے استخراج کیا احادیث، فروع کافی، اصول کافی، روضہ کافی انہوں نے لکھی ہے. شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری کتابیں لکھی. احمد بن محمد بن خالد برقی نے کتاب محاسن لکھی، وغیرہ علماء نے. جی تو پھر مطلب بس اب سمرائز کر رہا ہوں کہ ٹھیک، اب مطلب مجھے ایک چیز کافی اسٹونیشنگ ہے کہ آپ سے سلام کا کیا مقصد رہا ہے مطلب آنے کا. اگر وہی ساری کیونکہ صفات آ گئی امامت میں، امامت کی آگے تعلیمات امام کی چل رہی ہیں، کیونکہ نبی کی کچھ بھی ہمارے پاس آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں، نبی امام اپنی باتیں نہیں بتاتا کہ وہ نبی کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہا ہے. وہ ان کے علم کے وارث ہیں. وہ آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے. دیکھیں کہ لوگوں کو جہالت سے، گمراہی سے نکالیں، نور کی طرف داخل کریں. لیکن ان کو موت بھی تو آنی ہے نا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال 2000 سال زندہ رہتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، کوئی کسی وارث کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ خود ہی سارا کام کرتے آخر تک، جب تک پوری دنیا مسلمان نہ ہو جائے اللہ ان کو موت نہ دیتا. یہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کا یہ ارادہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. نبی اللہ کی جانب سے بہت بڑا انفارمیشن لے کے آئے، علم لے کے آئے، ہدایت لے کے آئے، ٹھیک ہے نا. اگر وہ مر جائے، نبی مر جائے اور یہ علم کسی کو ٹرانسفر نہ کرے، وہ علم چلا گیا بھائی، ختم ہو گیا. نبی کے مرنے کے بعد ہی وہ، جیسے آپ لوگوں کا عقیدہ، جماعت عمرہ کا عقیدہ، نبی مر گئے تو سارا سب چلا گیا بھائی. اب ہم ہیں بخاری مسلم میں وہی ہے بھائی، اس سے زیادہ ہمارے پاس دین ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے وارث ہیں، معصوم ہیں. وہ نبی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہدایت کے لیے وہ باتیں جو دوسرے سیکھنا نہیں چاہتے تھے، دوسروں کے سیکھنے کا ان کے پاس تحمل ہی نہیں تھا، وہ لائق ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، ممکن ہی نہیں تھا. وہ کن کو منتقل کر دیا؟ اپنے بھائی. چاہے مردان شیر یزدا قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. آپ کو مجھ سے وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے. ہارون کو وہ ہر علم جو موسیٰ کو حاصل تھا، ہارون کے پاس تھا. وہ اب کوئی کہہ دے کہ بھئی موسیٰ جب ہارون ہے تو موسیٰ کی کیا ضرورت ہے، یہ بات درست نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا رول ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ہاں، اللہ آپ کو سلامتی. تھینک یو سر، اللہ آپ کو بہت مہربانی. آپ میرا